It is also necessary to see the evolution of these aims. یعنی جو مقاصد ہیں ان کا ارتقا کہاں سے ہوا، اسپیشلی ان دس ریجن آف دا ورلڈ یا سب کانٹیننٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان اینشنٹ انڈیا دی آئیڈیل آف لائف واز اسپرچولسٹک. یعنی زندگی کا جو آئیڈیل ہے وہ اسپرچولسٹک تھا، اور انسان کا اسپرچول لائف کے اندر ٹرانزٹ کرنا ہی اس کی بہترین زندگی کا خاصہ سمجھا جاتا تھا. ایجوکیشنل ایم واز ڈٹرمنڈ بائی دی کنسیپشن آف لائف، کہ زندگی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے. اینڈ دس ایم آف ایجوکیشن واز سیلف ریئلائزیشن. یعنی نمبر ایک تو خود کو سمجھنا، خود کو جاننا تھا، اور دوسرا ریئلائزیشن آف برہما اور دی ایبسولوٹ، اور سیکنڈلی جس طرح سنسکرت میں برہما کا ذکر ہے اور دی ایبسولوٹ کا، کہ وہ جو لافانی ہے اس کو سمجھ لینا. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلف اینڈ دا اسپرچل لائف. سو انڈرسٹینڈنگ بوتھ لائفس واز امپورٹنٹ اینڈ واز دی ایم آف ایجوکیشن ان اینشنٹ انڈیا. ڈی جنریشن آف ایجوکیشن، یہاں ایک امپورٹنٹ چینج آتا ہے دنیا میں، جہاں ود دا پیسج آف ٹائم دس لبرل ہیومنسٹک ایجوکیشن ڈی جنریٹڈ انٹو این آرٹیفیشل اینڈ فارمل سسٹم. یعنی جو ہیومنسٹک اور لبرل ایجوکیشن تھی وہ ایجوکیشن جس کے کوئی حدود و قیود نہیں تھے، جس میں فارمیلٹیز نہیں تھی، جس میں کوئی خاص قسم کے اصول جو تھے ان کو سختی سے لاگو نہیں کیا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ چینج ہوئے ایک آرٹیفیشل اور فارمل سسٹم کے اندر. ایک ایسا سسٹم جس کو بنایا گیا انٹو اے مین میڈ سسٹم، اور فارمل جس کو کہ ہم کچھ خاص ضابطوں کے تحت جو تھے وہ لاگو کر رہے تھے، اس کے تحت اس کو پھیلا رہے تھے، بڑھا رہے تھے اور لوگوں کو اس تک لے کے آ رہے تھے. ریئلسٹک موومنٹ. اگینسٹ دس آرٹیفیشل ایجوکیشن دا ریئلسٹک موومنٹ اسٹارٹڈ. اب اس کے بعد ایک اسٹیپ یہ ہوا کہ وہ جو آرٹیفیشل قسم کی ایجوکیشن لاگو کی گئی تھی اس کے بارے میں اس کے اگینسٹ ایک موومنٹ جو تھی وہ اسٹارٹ ہوئی، جس میں اگنورینس واز دا روٹ آف آل ایولس. اور یہ سمجھا گیا کہ کسی چیز سے آگہی کا نہ ہونا اور اس کو اگنور کرنا جو ہے وہ تمام برائی کی جڑ ہے. تمام برائی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں. And proponents of the realistic movement pleaded spread of universal and integrated knowledge. وہ نالج جو ہم آج دیکھتے ہیں، اگر اس پہ غور کیجئے تو اس کے جو ریئلسٹک موومنٹ کے لوگ تھے، جو پائنیئرز تھے اور جن لوگوں نے اس کو لے کے چلے، ان کا یہ خیال تھا کہ ایک انٹیگریٹڈ یونیورسل نالج جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، جو کہ بہت حد تک موجود ہے. جس طرح بہت سے ایسے ڈسپلنس ہیں جس میں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے انٹیگریٹڈ ہیں، وہ یکساں ہیں اور یونیورسل ہیں. یعنی ہم انہیں ہر جگہ پہ فالو کرتے ہیں. ہر مقام پہ اگر ہم پہنچے تو نمبرز فرق نہیں ہو جاتے، کیمسٹری فرق نہیں ہو جاتی، بایولوجی فرق نہیں ہو جاتی، نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ. آج ہم یہاں بیٹھ کے اگر سوشل سائنسز اور ہم ہیومینٹیز کی بات بھی کریں تو ہم وہی ریسرچ آرٹیکلز پڑھ رہے ہوں گے جو ویسٹ میں ہیں، جو کہیں جا کر کے ایسٹ میں بھی موجود ہیں، جن پہ چائنا میں بھی کام ہو رہا ہے، رشیا میں بھی ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے. So such kind of integrated knowledge was desired. And the other important thing was that the child's individuality, his powers and interests were given supreme importance. اور یہاں پہ ہم ایک شخص اور ایک بچے اور ایک اسٹوڈنٹ کی طرف بھی ایمفسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں اس بچے کی جو جتنی انڈیویجوالٹی ہے، اس کی جو انفرادیت ہے، اس کے اندر جو کیپیسٹیز اور پوٹینشیلز موجود ہیں، ان کو سپریم امپورٹنس دینی چاہیے اور اس کی پاورز اور انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو تشکیل دینا ہے. سو یہ ایک اور بہت ڈیموکریٹک قسم کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی اس ریئلسٹک موومنٹ کے ساتھ. اینڈ دین ڈیو ٹو ریلیجس، سوشل، سائیکولوجیکل اینڈ پیڈاگوجیکل ریزنس، یعنی ایسے ریزنس جو کہ مذہبی تھے، جو کہ معاشرتی تھے، جو کہ ذہنی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈاگوجیکل تھے، یعنی سکھانے کے طریقوں پر مربوط تھے. A new theory of education known as theory of mental or formal discipline came into vogue. اور ہم ان فیشن آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان اصولوں پہ بیسڈ ایک نئی تھیوری آف ایجوکیشن جس کو ہم مینٹل اور فارمل ڈسپلن کا نام دیتے ہیں ایجوکیشن کے اندر. تو یہاں ایک طرف ذہنی ہے اور ایک طرف جو ڈسپلن ہے، جو سبجیکٹ یا مضامین ہیں، ان دونوں کا ایک کمبینیشن جو ہے اسے ہم معرض وجود میں آتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں. اینڈ جان لاک, the famous philosopher, educationist, the aim of education came to be to produce a sound mind in a sound body. اور جان لاک نے جس طرح کہا ایک ساؤنڈ مائنڈ
یعنی ایک بہتر اور بہترین ذہن، ایک بہترین جسم کے اندر جو ہے اس کو تشکیل دینا اور اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو حاصل کرنا مقصود ہے. And the aim of education would be to discipline all the faculties such as memory, imagination, perception and thinking. And when we are emphasizing the individual, اب جو ایک شخص ہے، جو ایک شخص کی ذات ہے اور ایک شخص کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہی latent faculties which are hidden in a person constitute of memory, imagination, perception and thinking. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈسپلن کرنا مقصود ہوگا ایجوکیشن سے، یعنی ان کو چینلائز کرنا، ان کے فلو کو، ان کی انرجیز کو ایک رخ دینا، یہ ایم ہوگا ایجوکیشن کا. اور اس میں شامل ہیں میموری جو کہ یاداشت ہے، امیجینیشن جو کہ تھنکنگ کیپیسٹی ہے، ایک ایسی امیجینیشن جس میں انسان بہت کچھ تخلیق کرتا ہے، پرسیپشن جو کہ وقوف ہیں، یعنی اگر ہم کسی جو ریالٹی ہے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے ذہن کے اندر آلریڈی موجود ہے اس کے تحت ہم اسے کیا معنی دیتے ہیں، ان معنوں کو حاصل کرنا اور ان معنوں کو شیپ کرنا ایجوکیشن کا ایم ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوچ کو، آپ کی جو سوچ ہے اس کو کس طرف چینلائز کرنا ہے، یہ ایم ایجوکیشن کا ہونا چاہیے کہ ان سب کو فاسٹر کرے اور ان سب کو ڈیولپ کرے ان اے سرٹن ڈائریکشن.